کہ ہندوستان میں آپ کو لگتا ہے کہ سیکولرزم بچے گا؟ واجپئی کا جواب تھا کہ اگر ہندوستان میں سیکولرزم ہے تو وہ ہندوؤں کی وجہ سے ہے، کیونکہ تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اللہ کا، اس رب کا جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، صرف اس ورلڈ کا نہیں، یونیورس کا بھی ہے۔ اس دفعہ محبود نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ راجا اور سلیو، غلام اس کا ایک ساتھ ہی کھڑا ہو گیا نماز میں، ایک ہی صف میں۔ یہ اسلام ہے، کوئی اتیاچار نہیں ہو، دھرم کے نام پر ایک دوسرے سے کوئی نہ لڑے۔ یہی ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہی کرسچینٹی سکھاتا ہے، یہی سکھزم سکھاتا ہے، یہی ہندوازم۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ ساری ہسٹری ہم لوگوں کو پتہ کیوں نہیں ہے، ہونی چاہیے تھی۔ اور جب ادیب صاحب کا اسپیچ سنا تو میرے آنسو نکل آئے کہ کیا جذبات ہے اب بھی ایک آدمی میں جو اس حد تک جا چکا ہے۔ باقی لوگوں نے بھی بہت ہی اچھا کیا، بولا۔ اور یہ بھی خوشی کی بات ہے کہ پونے میں ایک ماچس تک نہیں چلی 1984 رائٹ میں۔ کو صاحب کو تو ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں بیچ بیچ میں، بہت فائری اسپیکر ہیں۔ ٹی وی مطلب یوٹیوب پہ۔ کہاں سے شروع کروں کہاں ختم کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ہماری قوم کا ہے، آپ کے قوم کا ہے، اور ہم دونوں ہی یہاں ہیں۔ صحیح بولا انہوں نے، یہ پورے دیش کا مسئلہ ہے۔ اتنا تو بالکل صاف ہے ہم لوگوں میں۔ ایک بار واجپئی سے پوچھا تھا جاوید اختر نے کہ ہندوستان میں آپ کو لگتا ہے کہ سیکولرزم بچے گا؟ واجپئی کا جواب تھا کہ اگر ہندوستان میں سیکولرزم ہے تو وہ ہندوؤں کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہندو زیادہ تر سیکولر ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر ہندو آج چاہے کہ وہ سیکولر نہ رہے تو 37% جو مل رہا ہے بی جے پی کو، وہ شاید 87% ہو جائے۔ یہ بھی اس بات کا انڈیکیشن ہے کہ لوگ جنرلی سیکولر ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جو کنسٹیٹیوشن ہم نے اڈاپٹ کیا، جو سوشلسٹ سیکولر سوسائٹی ہم نے دینے کی کوشش کی، اور جو میجورٹی کا ریلیجن ہے، اس میں ایک بہت زبردست کانفلکٹ ہے۔ سوشلزم پاسبل نہیں ہے اگر اس میں کاسٹ لیس سوسائٹی نہ ہو۔ امبیڈکر نے جس کو ایناہیلیشن آف کاسٹ بولا، لیکن ہم کاسٹ کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم سناتنی دھرم کا سہارا لیتے ہیں۔ ہم لوگ جب مسلمان قرآن شریف پڑھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں، تو ہم بولتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس اللہ کا، اس رب کا جو سارے جہاں کا پالنے والا ہے، صرف اس ورلڈ کا نہیں، یونیورس کا بھی ہے۔ ہی از دا ماسٹر آف دا یونیورس، دیٹس واٹ وی سی۔
تو اگر وہ ماسٹر آف دا یونیورس ہے تو جو ہندو ہیں ان کے لیے وہ خدا نہیں ہے، یا جو سکھ ہے ان کے لیے وہ خدا نہیں، یا کرسچن ہے ان کے لیے خدا نہیں. میں سوچتا ہوں خدا تو خدا ہے، آپ اس کو مانیں یا نہ مانیں، وہ اپنے آپ سے تو بھاگ نہیں سکتا نا. وہ ایک ہندو کے اوپر اتیاچار ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا اگر وہ خدا ہے یا اللہ ہے، کیسے دیکھے گا؟ ایسے ہی کرسچنز بولتے ہیں all are sons of God. So if all are sons of God, how can God distinguish and discriminate between one son and another son? یہ بھی پاسبل نہیں ہے. اب بولتے ہیں کن کن میں بسے ہیں رام، تو کن کن میں بسے ہیں رام، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ رام بھگوان ہو اور وہ ہمارے اندر نہ ہو. اگر ہم نہیں بھی مانتے رام کو تو رام تو بھگوان ہے نا، وہ تو ہمیں نہیں چھوڑ سکتا. کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور جو ادیب صاحب نے کہا کہ مغلوں کو آنے سے پہلے بھارت کا جو آج کا بھارت ہے اس کا کنسیپچولائزیشن ہو ہی نہیں سکتا. بدھ کے ٹائم میں ہندوستان ایک بڑا سا راجیہ تھا، اور آج اس سے بھی بڑا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ان کے بعد ہی بڑا ہوگا. اور ڈیموکریسی کا میں ایک ادہرن دینا چاہتا ہوں ادیب صاحب سے معافی کے ساتھ. ہمارے سیکنڈ کلیف تھے جو خلیفہ بولتے ہیں حضرت عمر. حضرت عمر کے زمانے میں، اس زمانے میں جو خلیفہ ہوتا تھا وہی امام ہوتا تھا. کیونکہ ہم بولتے ہیں نماز کے جب نیت کرتے ہیں اس کو اقتداء تو بحاظ الامام، میں اس امام کے پیچھے اس کو فالو کروں گا، یہ ہم اقتداء کرتے ہیں، یہ پرامس کرتے ہیں. تو اس زمانے میں امام ہی پڑھایا کرتا تھا. جمعہ کا دن تھا جو ایک سوشل کانگریگیشن کا ڈے ہے، اور حضرت عمر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بولا عربی میں، جس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے لسن ٹو می اینڈ اوبے می. ایک آدمی پہ سے اٹھ گیا، بولا نہیں ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، پہلے آپ ہماری بات کا جواب دیجئے. لوگ دوڑ پڑے، یہ تو خلیفہ تھے، سارا مسلم راشٹر ان کا، اور یہ بول رہے ہیں، اور ایک معمولی سا آدمی اٹھ کے بولتا ہے ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے. تو حضرت عمر نے ان لوگوں کو روکا، بولا کہ اگر یہ آدمی جو یہ چاہتا ہے بولنا اور نہیں بولتا ہے تو یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور میں خلیفہ ہو کے اس کو یہ کنونس نہ کر لوں کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں بول رہا ہوں وہ صحیح ہے تو میں بھی خلیفہ بننے کے قابل نہیں ہوں. تو اس آدمی سے پوچھا گیا کہ بولو تم کو کیا بولنا ہے. تو جو مولوی صاحب پہنتے ہیں بڑا سا، اس کو پیرہن بولتے ہیں، کپڑا، کلوتھ. تو سب کو اس جہاد سے جو کپڑے ملے تھے سب کو بٹے تھے سوسائٹی میں. تو اس آدمی نے بولا کہ آپ تو اتنے لمبے ہیں، ہم لوگوں کا کرتا یہاں تک ہے پیرہن، اور آپ کا نیچے گھٹنے تک آ رہا ہے. مطلب 1500 سال پہلے ایک کامنر اس کوشچننگ کنگ کہ ضرور تم نے کوئی گڑبڑی کیا ہوگا، نہیں تو یہ پیرہن کیسے ہے کہ تمہارے گھٹنوں تک آ رہا اور ہمارے تو یہیں تک آ رہا ہے. تو انہوں نے بولا اس کا جواب میرا لڑکا دے گا. تو اس لڑکے سے پوچھا گیا اور اس نے بولا کہ نہیں، ہمارے کو جو کپڑا ملا تھا وہ بھی ہم نے اپنے فادر کو دے دیا، اور دونوں ملا کے ایک کرتا بنا ہے. اس سے بڑا اگزامپل آف ڈیموکریسی کوئی ہو سکتا ہے کیا؟ ادیب صاحب نے حسن اور حسین کی بات کی، وہ کیا تھا؟ وہ بیعت کا، بیعت کیا ہوتا ہے؟ بیعت واز اے پرامز، اے ڈکلیریشن
that I will be with you. کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ حسین جو ہے اس کو بیعت کریں، اور اس یزید کا کیریکٹر خراب تھا، اس لیے اس کو اسلامک ورلڈ کا خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے حسین نے اپنی قربانی دی، ان کا سارا پریوار ایک آدھ کو چھوڑ کے سارا ختم کر دیا گیا۔ تو مسلمانوں میں ڈیموکریسی تھا، جو سوسائٹی بنائی گئی تھی وہ ڈیموکریسی تھی، لیکن ہم نے اس کو کھو دیا، ہم کنگشپ میں آ گئے، جبکہ اسلام میں کنگشپ کا کوئی تصور نہیں ہے، کیونکہ ہم بولتے ہیں نا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، معبود و نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ راجا اور سلیو، غلام اس کا ایک ساتھ ہی کھڑا ہو گیا نماز میں ایک ہی صف میں۔ یہ اسلام ہے، یہ ڈیموکریسی ہے۔ اور یہ اگر سوسائٹی کسی سوسائٹی میں پاسبل نہیں ہے کہ ایک دلت جو ہے وہ برہمن کے ساتھ کھڑا ہو جائے، برہمن کے سامنے کھڑا ہو جائے، برہمن کے سامنے بیٹھ جائے، برہمن سے زیادہ نالجبل ہو جائے، یہ برہمن کو پسند نہیں ہے۔ اور سکھوں کے بارے میں کیا ہی کروں، ہم نے ابھی تک نہیں سنا کسی کو کہ کسی کے گرو نے، کسی آدمی نے کبھی یہ کہا ہو کہ کمزور کے اوپر ظلم کرو۔ اس کو سکھایا ہی نہیں گیا، اس کو یہی سکھایا گیا ہے کہ ڈرو مت اور ڈراؤ مت۔ جب ڈراؤ مت، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی تم کو خود ایکسیپٹ کر لے، تم زور زبردستی کسی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مجبور نہیں کر سکتے، یہی سیکھ ہے۔ تو الٹیمیٹلی اگر دیکھا جائے تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کسی بھی دھرم کا یہ ایٹیچیوڈ ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کے برابر نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے یہی درخواست کروں گا کہ یہ جو ایجوٹیشن نہیں بلکہ یہ موومنٹ ہے، یہ چھوٹا سا ہے، بہت کم لوگ یہاں ہیں، لیکن اوپر والے نے کہا تو ایک دن یہ موومنٹ ہم لوگ تو نہیں رہیں گے، میں بھی نہیں رہوں گا، ادیب صاحب بھی نہیں رہیں گے، لیکن جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہمارے سائنٹسٹ صاحب جو ہیں وہ رہیں گے۔ اور میں چاہتا ہوں اپنے زندگی میں اس دن دیکھے جب لوگ ایک برابر ہو، دھرم کے نام پر کسی پر کوئی اتیاچار نہیں ہو، دھرم کے نام پر ایک دوسرے سے کوئی نہ لڑے، یہی ہمیں